اور سب کی شرعی حوائج کی برآوردگی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد صلوات۔ انشاءاللہ آج ہم بات کو شروع کر کے رکھیں گے، انشاءاللہ تفصیل تھوڑا سا کل بیان کریں گے کیونکہ آج وقت آ گیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم لوگ، ہم عوام یعنی کہ ہم لوگ، کون لوگ؟ ہم لوگ، ہم عوام جو عام لوگ ہیں، وہ پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہیں گے، ہم لوگ، ہم عوام جو ہے پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہم کو راستے سے بہکا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے جب ہمیں یقین ہو جائے گا اب سزا کھانی ہے، اب نجات کا راستہ بند ہو چکا ہے، تو پھر اللہ سے ایک تقاضا کریں گے ہم کہ پروردگارا ہمیں تو ہمارے رئیس نے، ہمارے سرداروں نے، ہمارے حاکموں نے، ہمارے پارٹی لیڈروں نے، ہمارے بزرگوں نے، خاندان کے بزرگ نے، گاؤں کے بزرگ نے، ہمارے سرکردگان نے پروردگارا ہمیں بہکا دیا، گمراہی پہ ڈال دیا، ہم ان کی وجہ سے گمراہ رستے پہ چلے گئے۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اب سارا غصہ وہیں اتاریں گے۔ پروردگار اب ان پر دوہرا عذاب نازل کر۔ کن پر؟ جن کے پیچھے ہم دنیا میں چلتے رہے، جن کے کہنے پہ ہم فیصلے کرتے رہے، جن کو ہم نے اپنے سروں پہ مسلط کرتے رہے، جن کے کہنے پر ہم کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے، پروردگار اب ان پر دوہرا عذاب نازل کر اور ان پر بہت بڑی لعنت کر۔ اس کا اگلا حصہ بھی ہے انشاءاللہ وہ ہم کل بیان کریں گے۔ اب آپ اس آیت کو آپ جوڑیں 28 رجب سے۔ تعجب ہوتا ہے نا ہمیں کہ رسول خدا کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال ہوئے ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا حسین منی و انا من الحسین۔ وہ لوگ موجود ہیں، وہ لوگ موجود ہیں جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا کہ حسن حسین دونوں امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوں چاہے قیام کیا ہو، دونوں امام۔ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے یہ سب کچھ سنا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو الوداع کہنے والے بہت تھے، ساتھ چلنے والے کوئی نہیں تھے۔ الوداع کہنے والے مدینے میں بہت تھے، آپ کے جانے پہ غمزدہ ہونے والے بہت تھے، لیکن آپ کے ساتھ نکلنے والے کوئی نہیں تھا سوائے چند افراد کے، کیونکہ آپ نے اعلان کیا تھا نکلنے سے پہلے جو ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں وہ کل صبح تیار ہو جائے، ہم جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ تو کیا تھا؟ کیوں نہیں نکلے لوگ؟ اس لیے لوگ اطاعت کرتے ہیں کس کی؟ اپنے سرداروں کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے رئیس کی، اپنے علاقے کے سرکردگان کی، خدا کی نہیں کرتے۔
امام کی اطاعت نہیں کرتے، دین کی اطاعت نہیں کرتے، اس پہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ جیسے آج ہے ویسے اس وقت تھا۔ آج بھی ہم دین کی خاطر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں تیار نہیں ہیں؟ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَاتَنَا وَكُبْرَانَا، ہم اپنے سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں کا سرکردہ کس طرف ہے، میں نے اسی طرف جانا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے پارٹی کا لیڈر کیا بول رہا ہے، میں نے اسی طرف جانا ہے۔ میں نے یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ خدا کیا کہتا ہے، رسول کیا کہتا ہے، امام کیا کہتا ہے، یہ میں نے دیکھنا نہیں ہے۔ اس وقت بھی ایسے ہی ہوا۔ جتنے بہانے آج ہمارے پاس ہے دین کے لیے نہیں نکلنے کے لیے، دینی نظام کو قائم نہیں کرنے کے لیے جتنے بہانے آج ہمارے پاس ہے، اس سے دگنا بہانہ اس زمانے کے لوگوں کے پاس تھا۔ جتنے دلیل آج ہم دیتے ہیں نہیں بھائی اسلامی نظام کیسے قائم ہو سکتا ہے، خدا کا قانون کہاں سے نافذ ہوگا، الہی حکومت تو بن ہی نہیں سکتی ہے، جتنے دلیلیں ہم آج دیتے ہیں ہم سے ڈبل دلیل ان کے پاس تھی۔ تو اگر آپ بے قصور ہے تو وہ بھی بے قصور ہے۔ ہم نے سارا ملبہ خرابیوں کا ان کے اوپر ڈال کے اپنے کندھے کو جھاڑ کے صاحب بیٹھے میں ہم نے تو کچھ کیا ہی ہم پیدا ہونے والی تمام خرابیوں کو ملبہ ماضی پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس بھی ایسے ہی بہانے تھے، کاروبار بہانہ تھا، حالات ٹھیک نہیں ہے بہانہ تھا، ساری امت چپ بیٹھی ہے بہانہ تھا۔ جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی اس میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو چاہتے تھے کہ آپ رکی جائیں، آپ نہ نکلیں، مثلا آپ کی الہی حکومت قائم نہ ہو۔ بعض خیرخواہ تھے، چاہتے تھے آپ کو، محبت کرتے تھے آپ سے، اور فرمایا اس لیے مشورہ دیا کہ آپ نہ نکلیں کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں، کیونکہ نظر آ رہے صاف۔ کیا نظر آ رہے اسی کہ یزید کی سپر پاور حکومت ہے بنی امیہ کی، کوئی اپنی زبان کھول نہیں سکتا۔ آج میں نے اس دن بھی کہا آج تو ہم آزاد ہیں، اس وقت یوں بات نہیں کر سکتے تھے، کسی خطیب کی مجال نہیں تھی کہ وہ حقیقی اسلام کی بات کرتے، اور وقت کے حاکم کے خلاف کوئی جملہ بولتا۔ آج ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں بولنے پہ تو پابندی نہیں ہے اتنی، ابھی فی الحال اتنی ہیں، ماحول اتنا سخت نہیں ہے کہ آپ حقیقی اسلام کا نام نہ لیں، آپ انقلاب کے بعد نہ کریں، ایسی تو ابھی سختی نہیں ہے، ہم پھر بھی نہیں کر رہے۔ وہ جو لوگ تھے وہ سختی میں تھے، ان کو پتا تھا ایک جملہ سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے کافی ہے، ایک جملہ، اور اس میں کوئی چھوٹ نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا یہ گرفتار ہوگا، عدالت میں پیش کریں گے، کچھ عرصے جیل میں رہیں گے، نہ، اسی وقت سر اٹھا دیتے، تن سے سر کو جدا کر دیتے، ایک جملہ صرف۔ ایسا سخت دور تھا وہ۔ آج ہم آزاد ہیں، ابھی ہم پھر بھی سوچتے نہیں، ہم پھر بھی بات نہیں کرتے کہ کیوں اتنی بڑی تعداد میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہونے کے باوجود اہل البیت کا نظام کیوں نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم ایسے کیوں نہیں ہیں جیسے اہل بیت چاہتے تھے؟ کیوں نہیں ہے ایسا؟ ہم کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کیا چاہتے تھے؟
یہ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز تو 28 رجب کو مدینے میں ہم سے زیادہ پڑھنے والے تھے. یہ جو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ روزے رکھنے والے تھے، اور ہماری طرح نماز اور روزے کو کافی سمجھنے والے تھے. تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یقین جانیں، آپ خود کو کوئی خیالی اس میں نہ رکھیں کہ آپ نجات یافتہ ہے، آپ تو جنتی ہے، آپ تو امام کے چاہنے والے ہیں، وہ لوگ دشمن تھے. یہ اپنی ذہن سے نکال دیں، یہ ذہن سے نکال دیں. آپ اور میں تو انگلی کٹوانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، انگلی کٹوانے کے لیے، باقی تو چھوڑیں. تو یہ ایام غور و فکر کرنے کے ایام، تفکر کے ایام. فقط ان کے اوپر ملبہ ڈال کے اپنے کندھے جھاڑ کے گھر جانے کا تبرک لے کر، نہ، یہ تو نہیں ہے. ایسا تو پھر نہیں چلے گا. آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے پھر ہم اور ان میں. یہ ایام فکر کرے، انسان سوچے کہ کیسے ہو گیا کہ مدینہ تو رسول اللہ کا مدینہ، امام حسین علیہ السلام کا نانا کا شہر ہے. شہر کو نانا کے نام سے آباد کیا گیا. رسول خدا کا شہر ہے، اور رسول خدا کا نواسہ آج اس شہر سے اس حالت میں نکل رہے ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت جلدی میں شہر کو چھوڑ رہے، ترک کر رہے. ایک مرتبہ پھر ہجرت کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر، ایک مرتبہ پھر ہجرت ہو رہی ہے. مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، آباد کیا تھا مدینہ کو. آج مدینے سے ایک مرتبہ پھر ہجرت ہو رہا ہے، اور بہت جلد بازی میں ہو رہا ہے یہ ہجرت. اب وقت نہیں ہے رکنے کا، ٹائم نہیں ہے. ایسے حالات بنا دیے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ایک ہفتہ رک نہیں سکتے مدینے میں، اس لیے کہ ایک ہفتہ رکا تو خون ریزی وہیں پر ہوگی، اور امام نہیں چاہتے تھے کہ وہاں خون ریزی ہو. لہٰذا آپ جلدی سے نکلے. بہت اس کربلا کے قافلے نے 2 مرتبہ سفر کیا. ایک مرتبہ 28 رجب کو یہ قافلہ تیار ہوا اور نکلا، جیسا کہ آپ نے ابھی مرثیہ خان سے سنا. بڑے رعب و دبدبے سے نکلا. بنی ہاشم کے 18 جوان تھے، الوداع کہنے والے تھے، خدا حافظ کہنے والے تھے. قافلہ اپنی شان و شوکت سے مدینہ چھوڑا. بیویاں بڑی شان سے محملوں میں سوار ہوئی، مگر ایک مرتبہ یہ قافلہ بہت غریبانہ انداز میں برآمد ہوا. 10 محرم کے بعد جب اس قافلے کو روانے کا حکم دیا گیا، شمر ملعون نے حکم دیا کہ سواریاں تیار کی جائیں. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے شمر کو روکا کہ کسی بیوی کو کوئی سوار نہیں کرائے گا، کسی بچے کو ہاتھ نہیں لگائے گا، میں خود سوار کراؤں گی سب کو. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سب کو سوار کرایا. آخر میں خود بچی. ایک مرتبہ دائیں دیکھا ہوگا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا ہوگا. عباس نہیں آؤ گے زینب کو سوار کرانے. ألا لعنة الله قوم الظالمين وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. پروردگارا وہ دین جسے نظیم ہستیوں نے ہزار مصیبتیں جھیل کر بالکل خالص شکل میں ہم تک پہنچایا ہے. پروردگارا اس دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار مجلس میں شریک تمام مؤمنین کی جو بھی شرعی حوائج اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار مؤمن مومنات دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مریض شفا کاملہ عطا فرما. پروردگار اس قلیل عبادت کے صدقے میں ہماری گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما.
پروردگارہ ہمارے درمیان جو صاحبان روزگار ان کے روزگار میں استحکام عطا فرما، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، مظلومین جہاں کو فتح و نصرت عطا فرما، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ مظلومین جہان، مستضعفین جہان، دنیا کے تمام ستم رسیدہ انسان تیرے آخری حجت کے انتظار میں پروردگار اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔